बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दफतन अकब से आवाज आई, आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वो चौंक कर मुड़े थे और संग सामने खड़ा दिखाई दिया। इसके दाएं बाएं दो आदमी और भी थे जिन्होंने स्टैन गन संभाल रखी थी। मुझे यकीन था कि आप फैनी के घर तशरीफ ले जाएंगे कप्तान साहब, संग तंजिया लहजे में बोला। अच्छा तो फिर आप बदसतूर मेरे मेहमान रहेंगे। तुम्हारे आदमियों ने इत्तला दी थी कि फैनी का बाप मर गया है। ये दुरुस्त है, लिहाजा ये वापस जाएगी। हरगिज नहीं कप्तान साहब, तन्हाई में आप बोर होंगे अगर ये चली गई। तुम जो कुछ मुझसे मालूम करना चाहते हो मेरे इल्म में नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ दिल बहलाने की चीज हो, इससे ज्यादा तुम्हारी अहमियत नहीं है मेरी नजरों में। चलो दाएं जानिब मुड़ जाओ, तुम्हारी गाड़ी खैरियत से घर पहुंच जाएगी। हमीद दोनों हाथ उठाए हुए दाएं जानिब मुड़ गया था और एक स्टैन गन इसकी कमर से आ लगी थी। फैनी इसके पीछे चल रही थी और इसने फिर रोना शुरू कर दिया था। हमीद चलता रहा था। संग की आवाज फिर नहीं सुनाई दी थी। पगडंडी के दोनों अतराफ ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं। अगर स्टैन गन कमर से ना लगी होती तो हमीद कुछ कर गुजरने की सोचता। वो एक पत्थरों और लकड़ी के तख्तों से बनी हुई इमारत के सामने लाए गए थे और संग की आवाज सुनाई दी थी, जब तक ये रोती रहे इसे अपने ही पास रखना। इस बार तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। हमीद दांत पीस कर बोला। संग हंसता हुआ इमारत की दूसरी तरफ चला गया था। इन्हें अंदर लाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। तुम कैसे बुज़दिल ऑफिसर हो, फैनी सिसकियां लेती हुई बोली। स्टैन गन लकड़ी की नहीं थी। क्या वो इतना ही जबरदस्त है कि पुलिस ऑफिसरों को पकड़वा ले? महज इत्तेफाक है। तो क्या तुम मुझे इसके पास भिजवा दोगे? मेरी जिंदगी में तो मुमकिन नहीं। इसकी सिसकियां और हिचकियां बदसतूर जारी रही। हमीद उलझन में पड़ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। फरीदी ने यकीनी तौर पर रामगढ़ की राह ली होगी। थोड़ी देर बाद हल्की सी सरसराहट सुनाई दी और वह चौंक पड़ा। ऊपर रोशनदान में एक चेहरा नजर आया था, एक मर्द का चेहरा। वो हाथ के इशारों से उसे तसल्लियां दे रहा था। ऐसा लगता था जैसे इसकी मदद करने पर पूरी तरह आमादा हो। हमीद ने सर को जुम्बिश दी थी और फैनी की तरफ देखने लगा था। वो जानों में सर दिए बैठी थी। फंच का चेहरा गायब हो गया। हमीद फैनी के करीब पहुंचकर आहिस्ता से बोला था, फिक्र ना करो, हम जल्द ही निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे। नामुमकिन, अब तो मुझे रिहाई की सूरत नजर नहीं आती, वो भराई हुई आवाज में बोली। इस आसमान के नीचे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ओह, क्या फर्क पड़ता है, अब रिहाई की ख्वाहिश भी नहीं है। कहाँ जाऊंगी, किसके लिए जाऊंगी? तुम्हारे दूसरे अजीज बाप के अलावा और कोई नहीं था। माँ बचपन ही में मर गई थी। फिर भी सफारत खाने को तुम्हारे लिए तशवीश होगी। हुआ करे, मैंने कह दिया ना कि अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, वो झंझला कर बोली। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस आदमी को फना कर दूं जिसकी वजह से मेरा बाप मरा है। इसके साथ रहकर तुम उसे फनाह नहीं कर सकोगी। बहस मत करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हमीद खामोशी से उसे देखता रहा। वो इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वक्त बहुत सुस्तरवी से गुजर रहा था और वो कैद था, एक रोती बसोरती हुई लड़की के साथ। दफतन इसकी नजर लड़की के हाथ पर पड़ी। ये अंगश्तरी कुछ देर पहले तो नहीं थी तुम्हारे हाथ में, इसने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। वो इधर इस गोशे में पड़ी हुई थी। याकूत का नगीना है, मेरी उंगली में फिट आई है। फौरन उतार दो अगर तुमने यहाँ पड़ी पाई है। काका क्यों उतार दूं? अब तक निस्फ दर्जन से ज्यादा लोग मर चुके हैं इन अंगश्तरियों के चक्कर में। तुमने नियाग्रा में मरने वाले 4 आदमियों के बारे में सुना होगा। ओह हाँ, जिनके इलेक्ट्रिक शॉक लगा था।
لیکن ان کے آس پاس الیکٹرک کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ہاں، میں نے یہ کہانی اخبارات میں پڑھی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ایسی ہی یاقوت کی نگینوں والی انگشتریاں تھیں۔ دراصل یہی نگینہ برقی رو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں ڈرا رہے ہو مجھے؟ میں تمہاری موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ البتہ اس انگوٹھی سے ایک بہتر کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ لا اتارو، مجھے دو۔ فینی خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ اس نے انگوٹھی اتار کر حمید کی طرف بڑھا دی۔ اس نے اس کے دھات والا حصہ موڑ توڑ کر اسے کفل کے سوراخ میں پھنسا دیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ دروازے کا کفل برقی رو کے ذریعے توڑنے کا تجربہ کر رہا ہوں۔ تم مجھے شروع ہی سے عجیب لگ رہے ہو۔ اب شاید پاگل پن کا بھی دورہ پڑا ہے تم پر۔ یہ انگشتری تمہیں قتل کرنے کے لیے یہاں ڈالی گئی تھی، لیکن اب یہی ہماری رہائی کا ذریعہ بننے والی ہے۔ بس تم دیکھنا۔ میرا سر چکرا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ سونا چاہو تو سو بھی سکتی ہو۔ میں ڈیوٹی پر ہوں، اس لیے مجھ سے کوئی بے ضابطہ حرکت سرزد نہ ہوگی۔ تم مطمئن رہو۔ فضول باتیں نہ کرو۔ آخر وہ مجھے قتل کیوں کرنے لگے؟ محض مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے، تاکہ میں ان کے راستے سے ہٹ جاؤں۔ تو وہ تمہیں صرف راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آخر تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں؟ میں خود ہی سرخاب ہوں۔ تم سچ مجھ پاگل معلوم ہوتے ہو۔ مجھ سے دور ہٹ کر بیٹھو۔ شاید ایک خبر اور بھی تمہاری نظروں سے گزری ہو۔ کون سی خبر؟ یہی کہ کسی ملک نے اعلان کیے بغیر چپ چاپ ایک مصنوعی سیارہ خلا میں پہنچایا ہے جو زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ یہ خبر میرے لیے نئی نہیں ہے۔ یہ انگشتریاں اسی سیارے کی توسط سے چارج ہو جاتی ہیں۔ ناقابل یقین، بعید از فہم۔ کچھ دنوں پہلے چاند پر پہنچنا بھی بعید از فہم تھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ حمید کہتا رہا، بعض اوقات یہ نامعلوم سیارہ دوسرے سیاروں کے آلات پیغام رسانی کو بھی معطل کر دیتا ہے۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ اگر کہیں کوئی ایسی انگوٹھی دکھائی دے تو اسے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ یہ خطرہ تو سبھی کے لیے موجود ہے۔ تم نے اسے مشتہر کیوں نہیں کرایا؟ تمہارا فرض تھا۔ بعض اوقات ہمیں رازداری سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ انگوٹھی تم نے اتروا دی، اب مجھے چین لینے دو۔ کچھ دیر تمہاری آواز نہیں سننا چاہتی۔ بہت بہتر، اب نہیں بولوں گا۔ شکریہ، اس نے کہا اور کرسی پر نیم دراز ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں انگشتری ہی کی طرف لگی ہوئی تھیں اور حمید دونوں ہی سے لاتعلق نظر آنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فینی بولی، آخر یہ شخص تمہارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ شہر میں اور بھی پولیس آفیسر ہوں گے۔ بس اسی لیے سمجھ لو کہ ضرور وہ سرخاب ہی کے پر ہیں جو مجھ میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا تم نے کبھی اسے ذکر دی تھی؟ کئی بار، اسی لیے تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی تھی۔ اس وقت وہ سچ مچ ہالی ووڈ کا کوئی ہیرو لگ رہا تھا، بے پرواہ اور مطمئن۔ یا پھر تم اسی کے آدمی ہو؟ میں نہیں سمجھا۔ حالات کے تحت میں تم پر اعتماد کرنے لگوں اور پھر اسی مردود چینی کے ہتھے چڑھ جاؤں۔ وہ اب تمہیں زندہ نہیں دیکھنا چاہتا، خواہ اس کے ہاتھ لگ سکو یا نہیں۔ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو پھر بس تم مجھ پر اعتماد کر لو، میں حتی الامکان تمہیں نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ اچانک انگشتری کے نگینے میں تیز قسم کی چمک پیدا ہوئی تھی، پھر تڑاخا ہوا تھا اور ہوا کے ریلے سے دروازہ کھل گیا۔ باہر شاید تیز ہوا چل رہی تھی۔ دونوں بکھلا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور متحرانہ انداز میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر حمید چونک کر بولا، چلو نکلو یہاں سے، کھڑی کیوں ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کھینچتا ہوا باہر نکال لایا، لیکن عجیب بات تھی کہ کوئی مزاحمت کرنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ کہیں بھی کوئی آدمی نہ دکھائی دیا، پوری عمارت خالی تھی۔ صدر دروازے کے قریب ایک چھوٹا سا کارڈ پڑا نظر آیا۔ حمید نے جھک کر اسے اٹھایا تھا۔ کارڈ پر چند جملے تحریر تھے، ہراساں نہ ہونا، اس وقت پوری دنیا خطرے میں ہے۔ اگر تم دونوں نے ہمت ہار دی تو کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ میں حتی الامکان یہی کوشش کرتا رہوں گا کہ تمہارا بال بھی بیگا نہ ہو۔ فنچ۔ حمید نے کارڈ کے پرزے پرزے کر کے
सिगरेट लाइटर से जला दिया। लेकिन सवाल तो ये है कि अब यहाँ से वापसी किस तरह होगी। लेकिन जल्द ही इसकी मायूसी रफा हो गई। इमारत में एक जगह एक साइकिल खड़ी नजर आ गई थी। हमीद इसे बाहर निकाल लाया था। बैठो आगे, इसने फैनी से कहा। थक कर चूर हो जाओगे। तुम फिक्र ना करो, यहाँ इस जंगल में पड़े रहने से तो यही बेहतर होगा कि किसी साफ सुथरी सड़क पर गिरकर जान दे दूं। जैसे तुम्हारी मर्जी, फैनी ने कहकर ठंडी सांस ली थी। रामगढ़ का चप्पा चप्पा फरीदी का देखा हुआ था। वो अंधेरे में भागता रहा। जब से यहाँ आया था हर वक्त मुसल्ला रहता और एक छोटी सी ज्यादा कुवत वाली टार्च जेब में पड़ी रहती थी। निहायत आसानी से वो एक बार फिर वहीं जा पहुंचा था जहां कुछ देर पहले मुदाखलतकारों से मतभीड़ हुई थी। यहाँ अब सन्नाटा था। पता नहीं इन बेचारे शिकारियों पर क्या गुजरी हो। इसका सामान भी होटल ही में रह गया था, लेकिन सामान में कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जिसकी बिना पर इसकी असल शख्सियत किसी के सामने आ सकती। बड़ी देर तक पहाड़ों में भटकता रहा था। फिर उसे किसी ऐसे गार की तलाश हुई थी जहां वो रात गुजार सकता। अब होटल वापस जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। कुछ देर बाद वो एक गार के दहने के करीब खड़ा था, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, सड़े हुए गोश्त की बदबू से दिमाग चकरा गया। जल्दी से टार्च रोशन कर ली और फिर सचमुच इसके कदम लड़खड़ा गए थे। इसके सामने बहुत सी लाशें पड़ी सड़ रही थी। इनके जिस्मों पर सरहदों के मुहाफिजों की वर्दियां थी। हर एक की उंगली में बगैर नगीने की एक एक अंगूठी भी थी। वो गार से बाहर आ गया। मादा हलक में उमंड आ रहा था। बाहर आते ही इसे बड़ी सी कै हुई थी और वो तेजी से एक तरफ चल पड़ा था। एक बड़ी सी मस्ता चट्टान तलाश की जिस पर बर्फ नहीं जमी हुई थी और खुले आसमान के नीचे लेट गया। तो ये हुआ था यहाँ जिसकी बिना पर इसे ममनुआ इलाका करार दिया गया था। अभी हाल ही में इधर रेंजर्स का एक दस्ता ताइनात किया गया था। नए इंतजामात के तहत हुकूमत ने स्मगलिंग को रोकने का तहिया कर लिया था और इन तमाम जगहों पर मुहाफिज लगा दिए गए थे जहां से स्मगलर मुल्क की हदूद में दाखिल हुआ करते थे। ये पॉइंट भी स्मगलिंग के लिए मशहूर था। बहरहाल इन रेंजर्स को ठिकाने लगा देने के बाद शायद इन्होंने इस जगह अपने आदमी मुकर्रर कर दिए थे जो यकीनी तौर पर रेंजर्स ही की वर्दियों में होंगे। मुर्दा रेंजर्स अंगूठियों के शिकार हुए थे। इन्हें कहीं न कहीं एक थैली पड़ी मिली होगी जिसमें याकूत की अंगूठियां रही होंगी। इन्होंने इनको किसी स्मगलर का माल समझकर आपस में तकसीम कर लिया होगा और फिर बगैर किसी जद्दोजहद के मर गए होंगे। फरीदी खुले में लेटा जरूर था, लेकिन इस जगह सो जाने का इरादा नहीं था। कोई दूसरा गार तलाश करना चाहिए, इसने सोचा और उठ बैठा। थोड़ी देर तक भटकते रहने के बाद एक छोटा सा गार मिल गया था और इसने रात वहीं बसर की। सुबह उठकर फिर इसने आबादी का रुख किया। दूसरा सामान खरीदा और दूसरे होटल में जा मुकीम हुआ। यहाँ का कयाम आर्जी ही था। यहाँ इसने दूसरा मेकअप किया और तीसरे होटल की राह ली। वैसे यहाँ का कमरा भी अंगेज ही रखना चाहता था, क्योंकि बावर्दी लोग अब भी इसे रामगढ़ में तलाश करते फिर रहे होंगे और ये 100% नकली रेंजर्स थे। वो चाहता तो इन्हें इस वक्त कानून के हवाले कर सकता था, लेकिन इस तरह दुश्वारियां पैदा हो सकती थी। वो होशियार हो जाते और जिंदगी भर इनकी तलाश जारी रहती। काम के लिए इसने रात ही का वक्त मुनासिब समझा था। अब उसे शिद्दत से हमीद की जरूरत महसूस हो रही थी, लिहाजा इसने टेलीफोन ऑफिस से हमीद को कॉल किया था। हमीद ने मुख्तसरन वो सब कुछ कह सुनाई जो इस पर गुजरी थी। तो क्या अब भी लड़की तुम्हारे साथ है? जी हाँ। अच्छी बात है, तो इस समेत ही चले आओ, लेकिन लड़की को मेकअप में होना चाहिए, वरना पकड़े गए तो किसी तरह भी जवाबदेही से ना बच सकोगे। मामला एक सफारत खाने का है। कहाँ कयाम करूंगा? रियाल्टो में कमरा बुक करा दूंगा मिस्टर और मिसेस साजिद के लिए। और अगर वो मिसेस बनने पर आमादा ना हुई तो? इसे बताने की जरूरत नहीं। इसके तहफ्फुज के ख्याल से एक ही कमरा लिया गया है, बस इतना ही कह देना। आप बहुत मेहरबान ऑफिसर हैं, खुदा आपको खुश रखे। तुम खुद भी मेकअप में होगे, मैं तुमसे मिल लूंगा। बहुत बेहतर जनाबे आला। कहीं पर कोई ऐसी जगह बना लेना
जिससे किसी खलाई कारोबार को कंट्रोल किया जा सके 2-4 दिन की बात नहीं थी। इन लोगों ने बहुत दिनों पहले इस जगह पर कब्जा किया था और जब इन्होंने महसूस किया कि इस जगह देखभाल भी शुरू होने वाली है तो वो दरिंदगी पर उतर आए और रेंजर्स के पूरे दस्ते को मौत के घाट उतार दिया। फिर इसकी जगह खुद इनके आदमियों ने ले ली। इसी दौरान में इन्हें नातूता और रीमा की रिहाई की भी फिक्र पड़ गई थी। इसका यही मतलब था कि वो बहुत जल्द बकिया दुनिया के खिलाफ उठ खड़े होने का इरादा रखते हैं। अब सवाल ये था, क्या वो तन्हा इस काम को निपटा सकेगा? महकमे के इल्म में इस वक्त ला सकता जब कोई वाहिजा और ठोस किस्म का सबूत मिल जाता। रेंजर्स की लाशों की कहानी हैंजान बर्पा करती और वो लोग पूरी तरह होशियार हो जाते। फिर जो कुछ भी होता इसके लिए कोई भी तैयार ना होता। लिहाजा इस स्टेज पर यही मुनासिब था कि वो ब्लैक फोर्स से काम लेता। रात हुई और वो फिर इसी इलाके की तरफ रवाना हो गया। आज मतला अबर आलूद था। गहरी तारीकी पहाड़ों पर मुसल्लत थी। फरीदी अपने जाने पहचाने हुए रास्तों पर बासानी चलता हुआ इस गार तक आ पहुंचा जहां पिछली रात गुजारी थी। इन लोगों के बयान के मुताबिक अगर वो सचमुच ममनुआ इलाका था तो कभी तो कोई मुहाफिज वहां दिखाई दिया होता। वैसे जिन लोगों से पिछली रात टकराव हुआ था बहुत ही बाअसर किस्म के लोग मालूम होते थे, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद वो इस होटल तक जा पहुंचे थे जहां इनका कयाम था। हो सकता है कुछ शिकारियों को भी इन्होंने शरीक-ए-कार बना लिया हो, वरना इतनी जल्दी होटल की निशानदेही नामुमकिन थी। किसी शिकारी ही ने फरीदी के साथियों को पहचान कर कयामगाह की निशानदेही कर दी होगी। दफतन हेलीकॉप्टर की आवाज से ख्यालात का सिलसिला टूट गया। आवाज दूर ही की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करीब होती जा रही थी। फिर करीब करीब इसके सर ही पर होता हुआ मगरिब की जानिब बढ़ता चला गया। इसी सिमत आगे बढ़कर तो उसे भी छानबीन करनी थी। बादल मुतहर्रिक थे, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद तारों की छांव फैल जाती थी। ऐसे में किसी बुलंद जगह से इसका मुतहर्रिक हैवला देखा जा सकता था। लिहाजा वो चट्टानों की ओट लेकर बहुत एहतियात से आगे बढ़ता रहा। अचानक बाएं जानिब से किसी औरत की चीख सुनाई दी। वो जहां था वहीं रुक गया। बचाओ बचाओ! आवाज फिर आई। वो तेजी से आवाज की सिमत पलटा था। अंदाजे के मुताबिक बाएं जानिब की नशेब से आई थी। वो तेजी से आगे बढ़ा। ढलान खतरनाक थी, इसलिए फिलफौर रुक जाना पड़ा था। वैसे अब वो आवाजें सुन सकता था। कोई मर्द कह रहा था, थोड़ा और जोर लगाओ। जुमला इंग्लिश में अदा किया गया था, लेकिन औरत उर्दू में चीखी थी, बचाओ बचाओ। फरीदी ने तवील सांस ली और आवाजों के करीब होने की कोशिश करने लगा। फिर एक जानिब पैर जमाने की जगह मिल गई थी और अब वो हाथों से टटोलता हुआ सीने के बल नशेब में रेंग रहा था। आवाजें करीब होती जा रही थीं। औरत खनकती हुई हंसी के साथ कह रही थी, बड़ी वाहियात ड्यूटी मेरे सपुर्द की गई है। इस बार वो इंग्लिश ही में बोली थी और लहजा गैर मुल्कियों का सा था। फिर चीखो, मर्द ने कहा, हलक में खराशें पड़ गई हैं, जरा दम लेने दो। अब फरीदी इनकी पुश्त वाली चट्टान के पीछे था। औरत फिर बोली, आखिर वो कैसा आदमी है जिसके लिए इस किस्म के जाल बिछाए जा रहे हैं? बेहद खतरनाक आदमी है, भेड़िया समझ लो। आखिर इससे किस किस्म का खतरा है? कई बार इसके हाथों हमें चोट हो चुकी है। हम जब भी दुनिया के इस हिस्से में कुछ करना चाहते हैं उसे किसी न किसी तरह इल्म हो जाता है और हमें नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है। तो क्या उसे इल्म हो गया है? शायद हो गया है। हालांकि इसे उलझाए रखने के लिए उसी के शहर में कुछ गैर मामूली वारदातें करा दी थीं। शायद यही गलती हुई है तुमसे। औरत बोली, उसे छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी, खामोशी से सब काम करते रहते। इस हरामजादे चीनी के जहन में जो कुछ भी बैठ जाए, ये इसी की स्कीम थी। तुम्हें शायद ना मालूम हो कि हमारी तंजीम की 2 बड़ी औरतें इस मुल्क में कैद हैं। मुझे इल्म है, सिर्फ इतना जानती हूँ कि इन्हें रिहाई दिलाने से कबल किसी और को रिहाई दिलाई गई है। वो इन्हें मुख्तलिफ जेलों में तलाश करेगा। हाँ, और ये भी इसी की स्कीम है। ओह, खत्म करो, चीखो जल्दी से। कहाँ तक चीखूं? इसने कहा
اور پھر چیخنا شروع کر دیا۔ جب فریدی کو یقین ہو گیا کہ آس پاس ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اس نے اس سائے پر چھلانگ لگا دی جو نسبتاً دوسرے سے قد آور تھا۔ پھر اس کے سنبھلنے سے قبل ہی اس کا ہاتھ اس کی داہنی کن پٹی پر پڑا تھا اور وہ زمین پر گر کر بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ اب عورت سچ مچ مدد کے لیے چیخ رہی تھی۔ شیر آیا شیر، فریدی نے زہریلی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ کون توجہ دے گا تمہاری چیخوں پر؟ پھر اس نے جھپٹ کر اسے پکڑا تھا اور کاندھے پر لاد لیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا، وہ بے حس و حرکت ہو گئی تھی۔ فریدی بڑی تیزی سے اس غار کی طرف جا رہا تھا جہاں سے اس کی روانگی ہوئی تھی۔ عورت دم سادے اس کے کاندھے پر پڑی رہی اور غار میں پہنچ کر جب اس نے اسے کاندھے سے اتارا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ فریدی کو اس پر حیرت ہوئی تھی لیکن فوری طور پر جواب طلب کرنے کی بجائے موم بتی روشن کرنے لگا تھا۔ عورت زیادہ سے زیادہ 25-26 سال کی رہی ہوگی۔ سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں والی ایک دلکش عورت تھی۔ خد و خال نازک تھے۔ میرے اندازے کبھی غلط نہیں ہوتے، اس نے فریدی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس جملے کی وضاحت کرو تو زیادہ بہتر ہوگا، فریدی نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، تم سے قریب ہونا چاہتی تھی، تمہارے بارے میں بہت دنوں سے سنتی چلی آ رہی ہوں۔ تم کرنل فریدی ہی ہو نا؟ تم غلط نہیں سمجھی، اردو اہل زبان کی طرح بول سکتی ہو۔ کس ملک سے تعلق ہے تمہارا؟ ڈنمارک میرا وطن ہے، میں نے اردو میں اسپیشلائزیشن کی ہے۔ بہرحال میں نے ہی اس وقت اسے یہ تدبیر سجائی تھی کہ میں مدد کے لیے چیخوں گی۔ اگر تم ان اطراف میں موجود ہوگے تو ضرور ہماری طرف آؤ گے۔ میری اس تجویز سے سب نے اتفاق کیا تھا، لیکن حقیقتاً میں جانتی تھی کہ کیا ہوگا۔ تم اتنے احمق تو نہیں ہو سکتے تھے کہ اصلیت معلوم کیے بغیر جھپٹ پڑو، اس لیے میں اسے باتوں میں الجھا لیتی تھی کہ تمہیں اصلیت کا علم ہو جائے اور اس طرح میں تم سے قریب ہو کر تمہیں دیکھ سکوں گی۔ اگر میں تمہارا وہی حشر کر کے اسے اٹھا لاتا تو؟ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم عورتوں سے تشدد آمیز برتاؤ نہیں کرتے۔ بہت باخبر معلوم ہوتی ہو، بیٹھ جاؤ۔ شکریہ، اور اچھی طرح دیکھ لو۔ کیسے دیکھ لوں جبکہ تم غالباً میک اپ میں ہو؟ یہ بھی درست ہے۔ اپنا نام بتانا پسند کرو گی؟ گریشی ٹارلوہام۔ گریشی اچھا نام ہے۔ شکریہ۔ اب چلو تمہیں وہی چھوڑ آؤں۔ میں نہیں سمجھی۔ دیکھ چکی، اب کس لیے رکو گی؟ لیکن میں تو اب ان میں واپس نہیں جانا چاہتی، اس کے لیے مجھے عرصے سے کسی مضبوط سہارے کی تلاش تھی۔ کیا تھریسیا کے ہاتھوں تمہاری تربیت ہوئی ہے؟ بہتوں کے لیے وہ صرف ایک نام ہے، درشن آج تک نہیں ہوئے۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتی کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن کسی جگہ بہت سے سائنسی آلات لائے گئے ہیں۔ کس جگہ؟ جگہ کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن شاید تم میری اس بات پر یقین نہیں کرو گے۔ میں دراصل سرحد کے محافظوں کے ساتھ ہوں۔ اور سرحد کے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ یہ درست ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ وہ کس طرح مرے تھے۔ ہم نے ان کی لاشیں دیکھی تھیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں تھا جو بتاتا کہ ان پر کیا گزری تھی۔ مجھے علم ہے، تو تم واپس نہیں جاؤ گی؟ ہرگز نہیں۔ میں یہ سمجھ کر ان میں شامل ہوئی تھی کہ وہ انقلابی ہیں، لیکن وہ تو فاشیوں سے بھی بدتر نکلے۔ وہ صرف اپنا اقتدار چاہتے ہیں۔ فریدی اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا، لیکن وہ اس سے نظریں ملائے بغیر بات کر رہی تھی۔ دفتن فریدی نے کہا، تو تم اس تدبیر سے مجھ تک آ پہنچی؟ ہاں کرنل۔ بہت ذہین ہو، اور اسی تدبیر سے مجھ پر ہاتھ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑی۔ ذرا اپنا یہ لاکٹ اتار کر 1 منٹ کے لیے مجھے دینا۔ نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ لاکٹ پہ رکھ لیے اور اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ واپس کر دوں گا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر زبردستی چھین لوں تو؟ یہ کیا فضول باتیں شروع کر دی تم نے؟ میں تو پناہ لینے آئی تھی تمہارے پاس۔ تم نے بہت زیادہ ذہانت کا ثبوت دیا ہے، اس لیے مجھے محتاط ہو جانا پڑا۔ مس گریشی، لاکٹ تو میں ہرگز نہ اتاروں گی، بچپن سے اب تک نہیں اتارا۔ اس سے ایک شگون وابستہ ہے، میں اپنے اس عقیدے کو شکست نہ ہونے دوں گی۔ بیوقوف عورت، میں فریدی ہوں،
یہ لاکٹ نہیں ہے، تم لوگوں کی اصلاح میں انڈیکیٹر کہلاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمہارے شکاری کتے یہاں پہنچ جائیں گے۔ عورت نے چھلانگ لگا کر نکل جانا چاہا، لیکن فریدی نے اسے دبوچ لیا۔ بیچ کی انگلی اور انگوٹھا اس کی کنپٹی پر جم گئے تھے۔ جلد ہی گریشی کی قوت مدافعت غشی کی تاریکی میں ڈوب گئی۔ فریدی نے اس کا لاکٹ اتارا تھا اور ایک پتھر کے ٹکڑے سے کچل کر رکھ دیا تھا۔ عورت بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اسے وہی چھوڑ کر غار سے باہر آ گیا اور قریب ہی ایک جگہ چھپ کر بیٹھا رہا جہاں سے غار کے دہانے پر نظر رکھ سکتا تھا۔ موم بتی جلتی ہوئی بھی چھوڑ آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ کئی آدمی دبے پاؤں اسی سمت چلے آ رہے ہیں۔ تاروں کی چھاؤں میں ان کے دھندلے اجسام شمار کیے جا سکتے تھے۔ تعداد 8 تھی۔ وہ اس کے قریب ہی سے گزرتے چلے گئے۔ انڈیکیٹر نے ضائع ہونے سے پہلے انہیں سمت تو بتا ہی دی ہوگی، لیکن اس کے ضائع ہو جانے کے بعد شاید وہ ٹھیک جگہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ کچھ دور چل کر ان میں سے ایک نے ٹارچ روشن کی تھی اور ہاتھ میں دبی ہوئی کسی چیز کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر وہ وہیں سے پلٹ پڑے تھے اور غار کے قریب سے گزرتے ہوئے نشیب میں اترنے لگے تھے۔ فریدی اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اس بات کی پرواہ کیے بغیر ان کے پیچھے ہو لیا کہ اگر لڑکی کو ہوش آ گیا تو کیا ہوگا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، سنگ بڑبڑایا۔ پنچ بھی اس کے قریب ہی موجود تھا۔ یہ دونوں ویرانے کے اس مکان میں تھے جہاں سے حمید اور فینی سائیکل پر فرار ہوئے تھے۔ تمہاری عقل مندیوں کے بڑے چرچے سنے تھے میں نے، پنچ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ ارے تم فریدی کے اسسٹنٹ کی ذہانت کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ چپ رہو چیونٹی کے بچے، کہیں مجھے غصہ نہ آ جائے۔ ضرور ضرور، غصے میں تمہارا قد کچھ اور اونچا ہو جاتا ہے اور تم احمقوں کے ابا میاں معلوم ہونے لگتے ہو۔ سنگ ہی اسے مارنے دوڑا تھا، لیکن ایک ہی جست اسے روشن دان تک لے گئی۔ وہاں سے چھلانگ لگائی تو چھت کا کڑا پکڑ کر جھول گیا۔ نیچے آؤ ورنہ چھید کر رکھ دوں گا۔ سنگ کا چاقو نکلا تھا اور کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا تھا۔ پنچ نے داہنے ہاتھ سے کڑا چھوڑ دیا، صرف بائیں ہاتھ سے تھامے جھولتا رہا۔ پھر ہنس کر بولا، چھید کر رکھ دو، اجازت ہے۔ سنگ نے سچ مچ چاقو پھینکا تھا، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر پنچ کے داہنے ہاتھ کے قریب ناچ گیا تھا۔ پھر اس کا دستہ اس کی گرفت میں نظر آیا۔ ہینڈز اپ مسٹر سنگ ہی، وہ چڑھانے والے انداز میں بولا۔ سنگ حیرت سے دیکھتا رہا، پھر یک بیک ہنس کر بولا، واقعی تم حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ میں تمہاری ان صلاحیتوں کو سلام کرتا ہوں۔ اب براہ کرم نیچے آ جاؤ، بہت کچھ سوچنا ہے اور بہت کچھ کام کرنا ہے۔ کیا میرا ایک ہاتھ نہ دیکھو گے؟ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو واقعی تم نے چھید کر رکھ دیا ہوتا۔ اچھی بات ہے، اب تم بھی اپنی حسرت نکال لو۔ پنچ نے چاقو پھینکا تھا، لیکن وہ اچھل کر اس کے قریب ہی چھت میں پیوست ہو گیا۔ یہی تمہارے سینے میں بھی پیوست ہو سکتا ہے، سنگ نے لاپرواہی سے کہا۔ اس لیے نیچے اتر آؤ، پاپا تمہیں معاف کر دے گا۔ واقعی تم بھی کسی قدر باکمال ہو، پنچ نے کہا اور کودنے والا ہی تھا کہ سنگ بولا، میرا چاقو تو لیتے آؤ، بس اس پر قادر نہیں ہوں، ورنہ ساری دنیا پر میری حکومت ہوتی۔ پنچ چاقو سمیت فرش پر کودا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کی طرح اپنی کارکردگی نہ دکھایا کرو، سنگ نے بزرگانہ انداز میں کہا۔ ہاں تو تمہیں کیا سوچنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ پنچ بولا۔ کچھ دیر پہلے مجھے اطلاع ملی ہے کہ فریدی رام گڑھ پہنچ گیا ہے۔ یہ بہت برا ہوا، شاید اسے کچھ سن گن مل گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو میرا کال کرسی نشین ہوا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ انگشتریوں والا گھڑاک نہ کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہی پبلسٹی تھا۔ ساری دنیا میں پے در پے اس قسم کے واقعات ہوں گے اور پھر ہم اسی کے حوالے سے تو اپنی بات منوائیں گے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ اس نے رام گڑھ ہی کا رخ کیوں کیا؟ میری طرح اور لوگوں کو بھی علم ہوگا کہ رام گڑھ میں کیا ہو رہا ہے۔ ہرگز نہیں، کسی غیر متعلق آدمی کو اس کا علم نہیں۔ تو پھر میں نے ہی فریدی کو مطلع کیا ہوگا۔ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ فضول باتیں نہ کرو، لیکن کبھی کبھی الجھن میں پڑ جاتا ہوں۔ آخر اس دن وہاں پولیس کیسے پہنچ گئی تھی؟ کیا تم کیپٹن حمید کو اتنا ہی احمق سمجھتے ہو کہ وہ ایسے حالات میں اپنی حفاظت کا بندوبست کیے بغیر گھر سے نکلتا ہوگا؟
میں نے پوری طرح اطمینان کر لیا تھا اس کی نگرانی نہیں کی جا رہی تھی، تب پھر یہاں کی پولیس غیب دان ہوگی، لیکن جب میں گرفتار ہوا تھا تب تو وہ غیب دان نہیں تھی۔ تم پھر خود کو لے کر کود پڑے۔ دیکھو نا، دوسری صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ میں نے پولیس کو مطلع کر دیا ہوگا۔ ختم کرو اس قصے کو، ہمیں رام گڑھ چلنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ضرور چلو، وہاں کی جیلیں بھی دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے فریدی کا ہتھے چڑھنا ضروری ہے، فی الحال اس کے علاوہ اور سب کچھ ملتوی۔ اب تم نے کام کی بات کی ہے، پنچ چہکا، میں اس سے ملنے کے لیے سخت بے چین ہوں۔ ایسا سبق دینا چاہتا ہوں کہ بقیہ زندگی پچھتاوے میں گزر جائے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کروں گا، بس رات والی فلائٹ سے نکل چلیں گے۔ تم میک اپ میں ہوگے، لیکن میں قد بڑھا لینے کے بعد بیٹھ نہ سکوں گا۔ قد بڑھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، میں تمہیں 10-11 سال کا بچہ بنا دوں گا۔ کم از کم 2 دنوں کے لیے تمہارے چہرے کی ساری جھریاں غائب ہو جائیں گی، تب تو یہ سفر ممکن ہوگا۔ ارے تم یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا کرو۔ ایک بند گاڑی میں بیٹھ کر وہ موجودہ قیام گاہ تک پہنچے تھے۔ سنگ بہت متفکر نظر آ رہا تھا۔ مجھے تو اس ڈرائیور پر بھی اعتماد نہیں ہے جو ہمیں ادھر ادھر لیے پھرتا ہے، کہیں کسی دن کسی تھانے ہی تک نہ پہنچا دے، پنچ نے کہا۔ سنگ کچھ نہ بولا، خاموشی سے بوتل اٹھائی تھی اور گلاس میں انڈھیلنے لگا تھا۔ یہ کتنی بری بات ہے کہ تم ایک اعلیٰ درجے کے بدماش ہو کر بھی شراب نہیں پیتے، سنگ بالآخر بولا۔ میرا جسہ نشہ برداشت نہیں کر سکتا، آسمانوں میں اڑتا پھروں گا۔ وہم ہے تمہارا، مضبوط قوت ارادی کے مالک ہو، نشہ کو سہار لے جاؤ گے۔ مجھے موضوع بحث نہ بناؤ، کام کی بات کرو۔ اگر فریدی میک اپ میں ہوا تو کس طرح اسے ڈھونڈ سکو گے؟ ہمارے طریقہ ہائے کار دوسروں سے مختلف اور بظاہر لایانی ہیں۔ خیر، اسے بھی دیکھ لیں گے۔ صبح کو پہلے فینی بیدار ہوئی تھی اور پھر اس نے حمید کو بھی جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا میں بارش میں بھیگ رہا ہوں؟ حمید نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں تو پھر کیوں جگایا ہے مجھے؟ صبح ہو گئی ہے، روز ہی ہوتی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ بچپن میں طلوع کے مناظر بہت شوق سے دیکھا کرتا تھا۔ نہیں، بس اب اٹھ جاؤ، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ ایسی بھی کیا نیند کہ میرا دھیان بھی نہیں۔ تمہاری طرف سے دھیان ہی ہٹانے کے لیے میں نے خواب آور دوا کھائی تھی۔ کیا مطلب؟ کبھی کبھی نفس کی درندگی کو اس طرح بھی دبانا پڑتا ہے۔ تم لوگوں کا فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ دنوں کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا اٹھو، میں روم سروس کو فون کرنے جا رہی ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ شوق سے کرو، ناشتہ منگواؤ، مجھے سوتا ہوا دیکھ کر روم سروس بھڑکے گی نہیں، اس کی ضمانت میں دے سکتا ہوں۔ سچ مجھ بیکار آدمی ہو، فینی نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ وہ پچھلی ہی رات رام گڑھ پہنچے تھے۔ فریدی کے بیان کے مطابق انہیں اس ہوٹل میں اپنے لیے کمرہ مخصوص ملا تھا۔ حمید نے ہوٹل کے رجسٹر میں مسٹر اینڈ مسز ساجد درج کرا کر نصیر آباد کا پتہ لکھوا دیا تھا۔ ویسے فینی نے ایک ہی کمرے اور ڈبل بیڈ پر اعتراض بھی نہیں کیا تھا۔ ریسیور رکھ کر حمید کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اوفو، کیا مصیبت ہے، میری تو آنکھیں بھی نہیں کھل رہی۔ اب اگر تم نے خواب آور دوائیاں کھائیں تو اچھا نہ ہوگا۔ تم دیکھو گی کہ واقعی اچھا نہ ہوگا، نہ کھانے کی صورت میں۔ تم میرے دوست ہو، دشمن تو نہیں۔ کیا تمہاری کبھی کوئی گرل فرینڈ نہیں رہی؟ میرے والد کو تو تم نے دیکھا ہی ہے۔ نہیں تو؟ ارے وہی جو اس دن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جب گاڑی کا انجن سیز ہو گیا تھا اور تم نے ٹکر ماری تھی۔ وہ غلطی سے ہوا تھا، جان بوجھ کر ٹکر نہیں ماری تھی۔ حمید نے آخر کار اٹھ کر باتھ روم کی راہ لی تھی۔ واپسی پر آ کر اس نے دیکھا کہ ویٹر میز پر چائے لگا رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ حمید کو ایک کارڈ بھی پکڑا گیا تھا جس پر سیاہ بلی کی تصویر بنی ہوئی تھی اور پشت پر تحریر تھا: ہارڈ اسٹون اس وقت تمہیں لٹویا کے کمرہ نمبر 11 میں ملیں گے۔ خداوند! آنکھیں کھلتے ہی حمید بڑبڑایا۔ کیا بات ہے؟ فینی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسا کارڈ ہے؟ مقامی گورکنوں کا بزنس کارڈ۔ ناشتے کے بعد اس نے فینی سے کہا تھا کہ وہ ذرا باہر جا رہا ہے،
اس کی عدم موجودگی میں اسے کمرے تک ہی رہنا چاہیے۔ میں بھی کیوں نہ ساتھ چلوں؟ اپنی چال کی وجہ سے پہچانی جا سکتی ہو، لہٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے ڈوبو گی۔ فینی کچھ نہ بولی تھی اور حمید لوٹیا کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ متوسط درجے کا یہ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، فریدی کمرے ہی میں مل گیا۔ حمید اسے اگر کہیں اور دیکھتا تو اس کے فرشتے بھی اسے نہ پہچان سکتے۔ پہلے اس نے حمید کی کہانی سنی تھی اور پھر اپنی رودات دہرا کر بولا تھا، میں نے اپنے ٹرانسمیٹر پر وہ گفتگو سنی ہے جس کی روح سے سنگھی اب تک یہاں پہنچ چکا ہے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے الجھائے رکھو اور میں اطمینان سے اپنا کام کرتا رہوں۔ آپ نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ پھر کیا ہوا تھا؟ عورت کی بے ہوشی کے بعد میں غار سے باہر آیا تھا۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ اس کے گلے میں پڑے ہوئے انڈیکیٹر نے ان لوگوں کی رہنمائی شروع کر دی تھی۔ بہرحال وہ غار ہی کی طرف آئے تھے، لیکن انڈیکیٹر کی تباہی کے بعد وہ جگہ کا تعین نہ کر سکنے کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے رہے تھے۔ میں نے ان کا تعاقب کیا اور اس جگہ جا پہنچا جہاں ان کا قیام تھا۔ دراصل یہ وہی لوگ تھے جو سرحد کے نگرانوں کا رول ادا کر رہے ہیں، سرحدی چوکی میں مقیم ہیں اور باقاعدہ طور پر ڈیوٹیاں بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے انہیں فی الحال چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور چپ چاپ واپس آ گیا تھا۔ گریشی کہاں ہے؟ اس وقت بھی اسی غار میں ہوگی۔ اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ نہ کچھ کھاتی ہے اور نہ کچھ پیتی ہے۔ کہتی ہے اب میں مر جانا چاہتی ہوں۔ میک اپ کر کے یہاں لے آئے ہوتے، دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس وقت آپ یہاں موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہ چلی جاتی ہو آپ کی عدم موجودگی میں اور پھر واپس آ جاتی ہو۔ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، اگر ہوگا تو مجھے علم ہو جائے گا۔ بلیک فورس؟ ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ محکمے کے آدمیوں کو فی الحال دور ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ فنچ کا معاملہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ سکا۔ سیدھا سادہ معاملہ ہے، وہ فطری طور پر برا آدمی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ڈریڈ سے اپنی منہ بولی بیٹی کا انتقام لینے کے لیے کمر بستہ ہو گیا تھا۔ اس سلسلے میں اس سے 2-4 جرائم بھی سرزد ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر قید گزار رہا تھا، ورنہ پھانسی ہو گئی ہوتی۔ تو وہ سنجیدگی سے ہماری مدد کر رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہ ہوتا کہ رام گڑھ میں کیا ہو رہا ہے۔ اور آج کی خاص خبر سنی تم نے؟ نہیں، کسی نامعلوم ریڈیو سے بار بار 2 بڑی طاقتوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے 2 بحری بیڑے 2 مختلف اڈوں سے نہ ہٹائے تو فی الحال ان کا ایک ایک جہاز بطور تنبیہ تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اس عرصہ میں بھی اڈے خالی نہ کیے گئے تو دونوں کے بحری بیڑے پورے کے پورے تباہ کر دیے جائیں گے۔ بڑی عجیب بات ہے، دونوں طاقتیں اسے محض مسخرہ پن سمجھیں گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ دونوں بیڑوں کا ایک ایک جہاز یقینی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ آج رات 1:01 کا وقت دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صبح کے اخبارات کس قسم کی کہانی سناتے ہیں۔ اس صدی کی سب سے عجیب واردات ہوگی۔ سوال تو یہ ہے کہ اس حرکت کے لیے ہماری ہی سرزمین کیوں منتخب کی گئی ہے؟ یہاں سب الو بستے ہیں نا، قدامت پسند قسم کے لوگ جو انگشتریوں کے ذریعے ہونے والی اموات کو آسیبی معاملہ سمجھتے ہیں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ سوال تو یہ ہے کہ آپ تنہا اس سلسلے میں کیا کر لیں گے؟ آپ کو ہائر اتھارٹیز سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ کھیل بگڑ جائے گا، وہ کسی طرح بھی قابو میں نہیں آئیں گے اگر بات پھیل گئی، اور پھر ابھی میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ میں ذرا اس خاتون گریشی کے درشن کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پھر کبھی اس غار کی طرف رخ نہیں کیا۔ بلیک فورس کے توسط سے ان سے متعلق معلومات حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کرے گی۔ میں نے اس مسئلے پر تمہاری رائے طلب نہیں کی تھی، فریدی خشک لہجے میں بولا۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ یہاں کے ہوٹلوں میں سنگ اور فنچ کی تلاش جاری رکھو۔ تم یہاں کے سب سے اونچے ہوٹل میں مقیم ہو، ممکن ہے وہ وہیں قیام کریں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ فینی دوہرا پارٹ تو نہیں ادا کر رہی؟ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے، اپنے باپ کو بچانے کے لیے ان کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ کہیں اس کی وجہ سے تم ہی نہ پہچانے جاؤ۔
کوشش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے. بس جاؤ، بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے. اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا. بہت بہت شکریہ.